اور اگر ان کی بخشش کر دیں، آپ معاف کر دیں، بخش دیں، مغفرت کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، پس بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کوئی پیغمبر کی اتنی اس کی جرت نہیں ہے کہ عیسیٰ السلام کے لیے، عیسیٰ السلام کے علاوہ جو بخشش کے لیے کہیں۔ یہ بخشش کا لفظ جو ہے نا، فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ بخش دیں ان کو، یہ صرف عیسیٰ السلام کی اللہ نے ان کو دی تھی طاقت بولنے کی، ورنہ پورے قرآن میں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کسی پیغمبر نے اللہ کے سامنے یہ جانتے بوجھتے کہ انہوں نے اللہ ان کو خدا کا، حضرت مریم کو اور عیسیٰ السلام کو اللہ کا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ انہیں بخش دیں۔ کوئی مجھے بتائے قرآن میں کون کہہ سکتا ہے؟ کس کی ضرورت ہے کہنے کی؟ صرف عیسیٰ السلام نے کہا۔ جو ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرا دیں گے، وہ کہتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ رکھا تھا، کوئی بخشش نہیں کرائی انہوں نے۔ کہنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی صرف طاقت اس کو دیں گے جس کو وہ چاہیں۔ کہنے کی یہ کہنے کی جرت، کیونکہ اگر تو عذاب دیتا ہے ان کو دے دے، اور اگر بخش دے گا تو آپ عزیز و طاقت والے کیوں کہہ رہا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، کیونکہ اتنی ملین آبادی انسانوں کی یہی بلیو کرتی ہے، کیونکہ قرآن تو پڑھنا نہیں ہے، اسی کو بلیو کر رہے ہیں جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہی کہ وہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، ساری باتیں سب جو ہیں سب وہی بلیو کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بائبل میں کیا لکھا ہے، بمطابق بائبل عیسائیوں کے عقائد میتھیو کے اندر، اس دن بوترے مجھ سے کہیں گے اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکار، میرے پاس سے، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن، کس دن؟ جب سب جمع ہیں، یہ وہی حشر والا دن ہے، سارے جمع ہیں، تو بائبل کے جو فالوورز ہیں وہ پہنچیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا گاڈ، عیسیٰ کو خداوند خداوند، عیسیٰ سے جا کہیں گے، عیسیٰ سے اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت، ان دا نیم آف جیزس، ہم نے ایسا نہیں کرا تھا کیا؟ ان دا نیم آف جیزس، یہ کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ ان دا نیم آف جیزس میریکل کر رہے ہیں، وہ دکھاتے ہیں ٹی وی، وہ ایک آدمی آتا ہے یوں لٹا، ایک دم یوں لیٹ جاتا ہے، وہ یوں ایک دم پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس کو کہا چلو چلنے لگو، چلے ان دا نیم آف جیزس چلنے لگے۔ دیکھا آپ نے ٹی وی پروگرام، اتنے ہزاروں ملین لوگوں بیوقوف بنا رہے ہیں، اتنے سارے ہاسپٹل میں جو لوگ بیمار پڑے ان کو جا کے سب کو شفا دے دیں نا، وہ جو اتنے بڑے پروگرام دکھاتے ہیں وہ ٹی وی، دیکھا آپ لوگوں نے دیکھے، وہ ان دا نیم آف جیزس پتہ نہیں کیا کیا کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ میجیشنز کا کیا ہے، اس کا اس دین سے کیا تعلق؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا نام لے کے بڑے بڑے کارنامے کیے بھائی۔ تو عیسیٰ السلام کیا جواب دے رہے ہیں بائبل میں؟ غور کیجئے، اس وقت ان میں سے صاحب میں کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو آپ بتائیے، آپ بائبل کے فالوورز ہیں، بائبل کی آپ بلیو کر رہے ہیں، قیامت کے روز وہ آپ کو کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، میں جانتا نہیں ہوں تم کو، اور قرآن میں آپ کی مغفرت کر رہے ہیں، تو آپ کیا چوز کریں گے؟ ایز اے کرسچن میں پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں قرآن، میں پوچھتا ہوں ایز اے کرسچن سے جو ان کو خداوند کہہ کے پکار رہا ہے، آپ کمپیریٹیو میں اس لیے کر رہا ہوں، ایز اے کرسچن میرا سوال ہے کہ ہو وڈ یو لائک اے مرسی فار مین کائنڈ، ہے نہیں ہے وہ تمام انسان کی رحمت ہے کہ آج تم کو پتا ہے کہ قیامت میں وہ کیا کہیں گے، وہ اس گھڑی کی علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے۔ عیسیٰ السلام، عیسیٰ السلام از دا نالج آف دیٹ آور، اس دن کیا ہوگا، کیا سوال کیا جائے گا، وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، بتائیے یہ قوم نے عجیب مسئلہ ہے ان کی، وہ کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے آسمان میں چڑھ گئے، آسمان سے اتر رہے ہیں، تو آپ بھی تو مین کائنڈ ایز اے ہول ان کے بارے میں صحیح کنفیوژن رکھا ہوا نہیں رکھا ہوا، نہ کلیئرٹی پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وفات اللہ تعالیٰ وفات دے رہا ہے، ان کو سلامتی سب بتا رہا ہے، واضح طور پہ آیات میں سب واضح لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ان کو گاڈ کہہ رہے ہیں۔ اگر آدمی کنٹینیو زندہ ہے تو وہ خدا ہی تو ہو گیا، الحی القیوم تو اللہ تعالیٰ ہے، حی کہتے ہیں زندہ اور قیوم کہتے ہیں قائم رہنے والا۔ اگر آپ ان کو زندہ کہیں گے، زندہ تو کیا مطلب، رائٹ ہینڈ سائڈ میں بٹھائے ہوئے تو کیا ہے، اللہ اور وہ کون ہے؟ ایسا تو کوئی آیت میں نہیں لکھا ہوا۔
تو میرا آپ لوگوں کو یہ بتانے کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ کون آدمی کون سا پیغمبر جو پرسنالٹی بائبل پورٹری کر رہی ہے اور ایک عیسیٰ السلام کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ آیات میں بتا رہے ہیں. تو آپ کمپیئر کر لیں نا, اور چوائس آپ کے اپنے اوپر ہے. اور آج پتہ چل رہا ہے آپ کو, یہ بھی نہیں کہ وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا سارے مسئلے مسائل وہاں حل ہوں گے. ارے سارے مسئلے مسائل یہاں حل کرے ہوئے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ آیات میں بتا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے. اور عیسیٰ السلام نے واضح طور پہ کہا, جیسے اللہ نے کہا تھا میں تجھے وفات دوں گا, انہوں نے کہا جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد گواہ آپ تھے, اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہوا. اور پھر بھی کہا کہ ان کو آپ بخش دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. تو یہ سب فیلنگز ہیں نا, مگر اب یہ کہ وہ بخش دی جائیں گے کیا لوگ؟ اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ بخش دی جائیں گے. آپ کے پاس اس وقت اس علم کی نالج ہے. عیسیٰ السلام آپ کے پاس علم ہے, نالج ہے, تو آپ نالج سے اس کا فائدہ اٹھائیں. کیونکہ آگے یہ نہیں کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ, آگے قرآن میں یہ نہیں کہ اللہ بخش رہا ہے. دیکھیے سورہ نساء 4 کی 159, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اگر نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی ہو سوائے اس کے ساتھ اس کو جو اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لانا ہوگا, اور قیامت کے روز عیسیٰ جو ان پر گواہ ہوں گے. یہ بات سمجھیں کہ اہل کتاب جو ہیں, اس کتاب کے اہل جتنے بھی ہیں, اس کتاب کے اہل جتنے بھی ہیں, ان کو اس بات پر ایمان لانا ہو. کس بات پر ایمان لانا ہو؟ قیامت کے روز وہ علم ہے گھڑی کے. اور وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں وہ انہوں نے کیا کہا تھا اپنی زندگی ون لائف سائیکل کا. ایک لائف سائیکل انہوں نے بتا دی کہ وہ اس بات کے گواہ تھے جب تک وہ ان لوگوں میں موجود تھے, اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہ بات کہ وہ اس بات کے وہ قیامت کے روز آج آپ پہ گواہ ہے, قیامت کے روز وہ بھی گواہ ایسے ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے وہاں اسٹیٹمنٹ ہمیں آج بتایا ہوا ہے. کیونکہ اس گھڑی کے اس وقت گھڑی کے وہ نالج ہیں. یا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ, ساتھ ہی کس طرح ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بے شک اس دن وہ علم کی, وہ کیا علم ہے عیسیٰ السلام اس دن گھڑی کے جو آج ہم کو پتہ چل رہا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ نالج ہے. اس دن عیسیٰ السلام کیا کہیں گے, اس قیامت کے روز, اس گھڑی کے روز کیا بات چیت ہوگی اللہ کے ان کے درمیان, وہ انفارمیشن آج آپ کے پاس ہے اس آیت کی بیس پہ. تو عیسیٰ السلام اس گھڑی کے ہو گئے علم. تو آج اس علم سے میں فائدہ لے لوں نا. یہ ابھی تو وقت ہے میرے پاس, جب میں اس دنیا میں ہوں, ابھی تو میں ہوں نا اس دنیا, تو میں اس سے فائدہ لوں کہ میں ایسے بلیو نہ رکھوں کہ ان کو جو وہ انکار کر رہے ہیں واضح طور پہ, وہ ایسی بات انہوں نے کہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی موت سے قبل ہر اہل کتاب کے لیے نہیں ہے اگر وہ اپنی موت سے پہلے اس بات پر ایمان نہیں لائے گا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور عیسیٰ السلام قیامت کو ان پہ گواہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ قیامت جو ہوگی اس دن یہ بات اللہ کی اور عیسیٰ کے درمیان ہو رہی ہے, قیامت کے دن ہو رہی ہے نا. اس دن کے وہ آپ پہ گواہ کیسے ہو گئے کہ آج آپ کو پتہ ہے, پتہ ہے ہی نہیں پتہ آپ کو, آج آپ کو پتہ چل گیا عیسیٰ السلام نے کیا کہنا اس دن. تو علم آ گئی آپ کے پاس عیسیٰ السلام کا, عیسیٰ السلام نے کیا جواب دیا, تو وہ نالج ہو گیا اس دن ڈے آف ججمنٹ کے, اور وہ اس بات کے گواہ ہیں. تو آج ہم اس سے گواہی سے فائدہ لے لیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے کہ سوائے کہ اس کو ایمان لانا پڑے گا اپنی موت سے پہلے, اور قیامت کے دن عیسیٰ السلام جو ان پہ گواہ ہو گئے. کہ عیسیٰ السلام کیسے گواہ ہو گئے بتائیے, اس دن کے گواہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ ان کے بارے میں آج لکھا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کیا سوال جواب کرے گا اور عیسیٰ السلام نے کیا جواب دیا. آج آپ کے پاس انفارمیشن ہے اور اس سے اپنی اصلاح کر لیں. اور اگر آپ ورنہ قیامت آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہاں آج کہہ رہے ہیں ہمارے تمہارے سن آف گاڈ یا گاڈ کہا تھا, انہوں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں. تو اس طرح وہ گواہ ہو گئے. اور آگے لکھ دیا اسی مائدہ کی 119 کنٹینیوٹی میں, قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ نے کہا یہ آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا. ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان کے بارے میں راضی ہوا اور وہ اس کے بارے میں رضامند ہوئے, وہ عظیم کامیابی ہے. تو اس دن عیسیٰ السلام نے جب یہ کہا کہ آپ انہیں بخش دیں, وہ تھی 118 آیت, اور یہ مائدہ کی 119 کنٹینیوٹی میں کہ آج کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ السلام, اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے جو سچے تھے, سچے کیسے ہوں گے آپ کہ اس سچائی کو آج ایکسیپٹ کریں آپ. عیسیٰ السلام نے کیا کہنا ہے اس دن, ان کی برتھ, ان کی میسج, ان کی ڈیتھ, وفات کو آج ایکسیپٹ کریں گے آپ. اور وہ ایک ہی لائف سائیکل بتا رہے ہیں.
تو اس علم کو آج آپ مانیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن سچے لوگوں کو سچائی فائدہ مند ہو جائے گی. یہ تھوڑی کہ آپ کو ایسے کھڑے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں پتا. جو سچے لوگ ہیں جو سچائی کو آج اللہ نے کہا آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. جو آج سچے سچ بات کو سمجھ جائیں ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ نے عیسیٰ السلام کے کہنے سے معاف نہیں کیا, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, مگر کہنے کی طاقت اللہ نے ان کو دی, معاف پھر بھی نہیں کیا. ہاں یہ میسیج علم آج آپ کو پتہ ہے, آج آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ السلام کیا کہیں گے, تو آپ اس میسیج سے آج اپنے کو سچا کر لیں, سچ کر لیں. میسیج یہ ہے اس کا, تو وہ سچائی سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو جنت ملے گی. اور اگر نہیں مانیں گے تو اللہ نے تو کہہ رکھا ہے, پہلے سے میسیج دیا ہوا, پہلے سے کتاب میں موجود ہے, اس دن کا بھی وقت موجود ہے, عیسیٰ السلام نالج بھی تھے, پتہ بھی چل گیا. تو یہ چیز آپ کو آج کرنی ہے. اب جو 3-4 آیتیں ہیں وہ یہ ہے کہ عیسائی جو بیسک بیلیف کرتے ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا اینڈ میں پھر یہ بھی بات ہوگی کہ عیسیٰ السلام کے بارے میں عیسائی نے کیا کیا غلط چیزیں بیلیف کی ہوئی ہیں, وہ قرآن نے بتائی ہوئی ہمیں, اور وہ کہی ہوئی ہیں ایسی ہیں کہ اگر وہ باتیں اللہ کی آیتیں ہیں. اور وہ دیکھیے کیا ہے, دیکھیے وہ مائدہ 5 کی 72, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماوہ النار وما للظالمین من انصار. تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, اور المسیح نے کہا اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے, بے شک اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا پس تحقیق اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اب یہ بات میں نے آپ سے کہا تھا, کچھ کانسیپٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عیسائی جو بیلیو کرتے ہیں وہ قرآن نے کوٹ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کرائسٹ از گاڈ, عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں. اب یہ دنیا میں آپ نکل جائیں, یہاں قرآن میں لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا, تحقیق جو کفر کرتے ہیں وہ لوگ انہوں نے کہا بے شک اللہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب آپ جائیے پورے قرآن مجید میں دیکھیے, آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو خدا نہیں کہہ رہے, عیسیٰ السلام کو کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ لوگ کفر کر رہے ہیں. تو میں نے عیسائیوں سے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ السلام خدا ہے تو یہ آیت ہی غلط ہو جائے گی, کیونکہ کچھ کفر کر کے لوگوں نے کہنا ہے عیسیٰ السلام کی پرسنالٹی ڈسٹورٹ, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی آیت ہے, یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے, یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے, یہ یاد رکھیں آپ. تو اللہ نے کیونکہ لکھ دیا تو لوگ ایسے ہیں کفر جب کریں گے اللہ کی آیت کے ساتھ یا عیسیٰ السلام کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہنا ہوگا عیسیٰ اللہ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں, یہ لکھا ہے نا تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. اللہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ پروٹیسٹنٹ کرسچنس. یہ لوگ دنیا میں ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں. تو اور جبکہ عیسیٰ المسیح نے کہا بنی اسرائیل اللہ کی نوکری کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے, بے شک اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا پس تحقیق اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا, اس کا ٹھکانہ آ گیا اور ظالموں کے لیے مددگار نہ ہوا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ, اس آیت کو پڑھنے کا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں. وہ یعنی کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آیت کا انکار, کہ وہ جو ٹرو پرسنالٹی آف عیسیٰ السلام ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ بات کہ عیسیٰ السلام ہی اللہ ہیں, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کرسچن کہہ رہے ہیں بھائی ہماری مرضی, ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو ہم نے عیسائیوں سے ایک سوال کرنا چاہیے. عیسائیوں سے پوچھیں آپ, کیا عیسیٰ السلام نے آپ کی بائبل میں کوئی ایسا جملہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام نے کہا کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں؟ سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں خدا ہوں, ایسی کوئی بات عیسیٰ السلام نے لکھی ہوئی ہے کہیں بائبل میں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے, کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی کہہ رہا ہے عیسیٰ اللہ ہیں, پروٹیسٹنٹ کا کرائسٹ از گاڈ, کرائسٹ از گاڈ, اللہ اللہ, عیسائی اللہ ہیں. تو آپ ان سے سوال, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ ہے, کہیں عیسیٰ نے کہا بائبل میں, کہیں کسی کتاب میں, بائبل کی آپ کی کتاب ہے اس میں عیسیٰ السلام نے کہا کہ میں اللہ ہوں؟ آپ یقین کریں یہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ کہ
that I am God. عیسیٰ السلام نے کہیں کہا بائبل میں, امپلس سنائی دے رہا ہے آپ کو, I am God. اردو میں ہی اللہ ہوں, یہ کہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے؟ عیسیٰ نے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں. دنیا کی کسی بائبل میں آپ پڑھ لیں, چاہے کتنے بھی ڈسٹارٹڈ ورژنز ہیں, ہر ورژن پڑھ لیں آپ, کہیں یہ نہیں لکھا بائبل میں بھی عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ ہوں. لیکن آپ کرسچن سے جب بات کریں گے تو وہ کچھ ورس ہیں جو کہ بڑا قریب تر, وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے. دیکھیے وہ آگے لکھا ہے, میں نے بائبل کی مطابق بائبل عیسائیوں کا عقائد, جان 10 اس کی 30 سے 32, میں اور باپ ایک ہیں. انہوں نے یہ کہا 30 میں, دیکھیے میں اور باپ کا مطلب اللہ, ایک ہیں. اب یہاں باپ کو وقتی طور پہ سمجھیں جیسے پرورش کرنے والا, یہ باپ لٹل میننگ نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے. مگر آپ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ جب آپ بات کریں تو کہیں گے دیکھیے لکھا ہے نا کہ میں اور باپ ایک ہیں. ایک آ گیا, ایک, میں اور باپ ایک ہیں, یعنی میں یا باپ ہم وہ اللہ ہو گئے. سنائی دے رہا ہوں؟ میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں ایک خدا ہوں, یہ میں پوچھ رہا ہوں. کہہ رہے نہیں, میں اور باپ یعنی کوئی اور ہے, وہ کوئی اور ہو گیا نا, وہ ایک ہیں. تو اس پر نیچے لکھا ہے, نیکسٹ ورس میں بائبل میں لکھا ہے یہ, یہود نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے. یسوع نے کہا, جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بطور اچھے کام دکھائے, اس میں سے کس کام کے سبب مجھے سنسار کرتے ہو؟ میں نے تو تم کو بہت سارے کام اچھے کر کے دکھائے. یہودوں نے انہیں پتھر مارنا شروع کر دیا. یہودی تو ہمیشہ سے عیسیٰ السلام سے جل رہے تھے, بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی یہودی. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کس بات کی مجھے پتھر مار رہے ہیں, بائبل پڑھو میں. جب انہوں نے کہا میں اور میرا باپ ایک ہیں, تو یہودیوں نے ان کو اٹھا کے پتھر مارنے شروع کر دیے, سنسار کرنا شروع. تو یسوع مسیح بائبل میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے کس بات کے پتھر مار رہے ہیں, کیوں سنسار کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بہت سارے اچھے کام کر کے دکھایا, آپ کس بات کے پتھر مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا آگے, یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں, اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خداوند کہتا ہے, خدا بناتا ہے. ذرا امیجن کیجیے آپ, کون یہودی جو جب کسی آدمی کو آپ زبردستی کارنر کرنا چاہیں, انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہیں, تو انہوں نے کہا آپ اپنے آپ کو آدمی کہہ رہے ہیں, آپ خدا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ تو یہودی نے میرے حساب سے یہ فالس چارج لگایا عیسیٰ السلام پر, بائبل کے اندر بتا رہا ہوں میں یہ, کہ انہوں نے نہیں کہا میں باپ ہوں, میں اللہ ہوں. انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. تو وہ کیسے ایک ہوں گے میں سمجھا دوں گا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں انہوں نے کیا کہا, یہودیوں نے اس بات پہ پتھر ہی مارا. تو انہوں نے پوچھا آپ مجھے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ ہیں آدمی اور اپنے کو خداوند کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں خداوند ہوں, انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. تو اب اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو اس میں بہت جگہ ایسا ہے کہ مطلب اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ مجھے جو خداوند نے بھیجا ہے, میرے باپ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں فنگر سے اپنے انگلی سے میں یہ کروں, اسپرٹ آف گاڈ سے یہ کروں. بہت ساری باتیں لکھی ہیں, مگر کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا آئی ایم گاڈ, میں باپ ہوں یا خدا ہوں, یہ کہیں نہیں کہا. لیکن یہ نیئرسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے جس پہ یہودی نے انہیں پتھر مار دیا. تو میرا کہنا ہے یہودی نے یہ فالس چارج لگایا, عیسائی کہنے وہ حقدار تھے کہنے پر, ان کا رائٹ تھا کہنے کا. اگر آپ کسی عیسائی سے بات کریں تو کہنے لیں دیکھیں یہودی نے تو پتھر غلط مارے, وہ تو حق رکھتے تھے, وہ کہہ سکتے تھے کہ میں اللہ ہوں, خداوند ہوں. میں نے یہ تو انہوں نے پھر بھی نہیں کہا. اس جملے میں انہوں نے کہا, یہودی نے کہا آپ اپنے آپ کو, یہ دیکھیے لکھا ہے آپ آدمی ہو کر اپنے آپ کو خداوند کہہ رہے ہیں, آپ آدمی اپنے کو خدا کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں. انہوں نے نہیں کہا نا جملہ, آپ کسی بھی کورٹ آف لا میں چلے جائیں کبھی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا ایز اے اسٹیٹمنٹ فرام کہ بھائی وہ کہ انہوں نے کہا میں اور میرے باپ ایک ہیں, وہ کہا آپ اپنے کو خدا کہہ رہے ہیں. تو اب وہ کس طرح ہے کہ مطلب جو کام اللہ انہیں بتا رہا ہے وہی کام وہ کر رہے ہیں, اس کانسیپٹ پہ, ایک ہی ویو لینتھ پہ, ایک ہی فریکوینسی پہ وہ کام کر رہے ہیں. جو اللہ انہیں بتا رہا ہے, خدا بتا رہا ہے بائبل میں, جو وہ بتا رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اس طرح میں اور میرے باپ ایک ہیں, یا میں اور ایک اپنے میں ابا کے ساتھ کہہ دوں میں اور میرے ابا ایک ہیں, ہماری فلاسفی سوچ ایک ہے, کام میں ایک ہے, مشن میں ایک ہے. اس طرح عیسیٰ السلام نے کہا کہ میرے باپ اور میں ایک ہیں, ناٹ ان دا لٹل سینس کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں, یہ نہیں کہا, یہ بائبل میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے. المائدہ 5:73 آیت, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ
وما من الہ الا الہ واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب علیم. تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے اور کوئی نہیں ہے الہ سوائے ایک الہ کے، اگر وہ ہرگز نہیں رکے اس کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں تو ضرور ان میں سے ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں دردناک عذاب چھو لے گا. اب بائبل میں دیکھ لیں، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. بمطابق بائبل عیسائیوں کے عقائد جون 5:7 اور گواہی دینے والے تین ہیں، باپ اور بیٹا اور روح، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. تو اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک ٹرینٹی جو ہے یہ کرسچینٹی میں بڑی مشہور ہے. ٹرینٹی in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. But these three are one. وہ کہتے ہیں فادر، ہولی گوسٹ اور فادر سن بیٹا. فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ یہ تین مل کے ایک ہیں. یہ کرسچنس کہتے آ رہے ہیں ٹرینٹی کہتے ہیں تین کو ملاؤ گے تو ایک ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم تیسرے کا جو ہے یعنی اللہ کو تیسرا کہہ رہا ہو. یعنی لکھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین کا ایک اللہ ہے، جبکہ قرآن میں لگ رہا بند کرو، سٹاپ اٹ، مت کہو یہ بات. یہ کیوں کہہ رہا ہو؟ تو یہ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کفر کر کے. پہلے بھی لکھا تھا کفر کر کے کہہ رہے ہیں مسیح سے اللہ ہے، یہاں کفر کر کے تین کا ایک ہے. تو قرآن مجید میں وہ آیتیں بتائیں بھی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اپنی بائبل میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کی بیس وہ کہہ رہے ہیں. تو میرا کہنے کے بعد اللہ منع کر رہا ہے مت کہو تین کا ایک. تو اس وقت دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں، اگر وہ نہیں کہیں گے تو یاد غلط ہو جائے گی، تو قیامت تک یہ کہتے رہیں گے. یہ سمجھ لیں آپ، ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جو کفر کریں گے، جو عیسیٰ کو خدا بھی کہیں گے اور عیسیٰ کو تین کا پارٹ بھی کہیں گے، اللہ کا تین کا حصہ بھی کہیں گے، کیونکہ یہ ختم نہیں ہو جائیں گی آیتیں. یہ تو قیامت تک چلتی رہیں گی. قیامت تک یہ جو ایمان والے ہیں سچے جو ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ یہ ہوتا رہے گا. اور ایک اور لیجیے آپ سورہ مریم 19. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اور وہ کہتے ہیں الرحمن نے جنا ہوا بیٹا پکڑا بنا رکھا ہے. تحقیق تم سخت شے کے ساتھ آئے، قریب ہے کہ آسمان اس کے سے پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کہ تم الرحمن کے لیے بیٹا پکارتے ہو، اور رحمان کے لیے یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ جنا ہوا بیٹا پکڑے بنائے. اب اندازہ کیجئے کہ یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا پکڑا ہوا ہے، بیٹا کو اخذ کیا ہوا ہے. تو اللہ نے یہاں پر ایک مثلی بیان کیا ہے کہ اگر آسمان کے پاس فیلنگز ہو تو آسمان پھٹ جائے. یعنی یہ اتنی غلط بات ہے اور اتنی گندی بات ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ کا بیٹا جو ہے ایک ہیومن صفت ہے. دیکھیے میں آپ کو ابھی باتیں بتاؤں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ آسمان پھٹ جائے یا زمین شق ہو جائے اور یا پہاڑ ذرہ ہو جائے، یعنی اگر ان کو یہ فیلنگز ہو جائیں کہ یہ بات کیا کہہ دی کہ اللہ کا بیٹا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بنانا. کیونکہ یہ پھر میں کہوں اللہ فادر ہیں تو فادر ہے، بیٹا میرا بیٹے میں اور میرے بیٹا پتہ ہے نا آپ کو کیسے پیدا ہوتا ہے. آپ کی بھی بیٹے بیٹی ہوں گی یا شادی جو ان کو پتہ ہے بیٹا کیا ہے بیٹی کیا ہے، کس عمل سے اور کس طرح پیدا ہوتا ہے. ایک سسٹم اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا. اللہ کے لیے یہ ایٹریبیوٹ کرنا، کوالٹی ایٹریبیوٹ کرنا، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. یہ سمپل بات ہے سمجھنے والے کے لیے کہ مریم جو ہے ماں ہے عیسیٰ کی، تو باپ اللہ ہیں، تو مریم اللہ کون ہوئے؟ تو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا. یہ بات ہی عجیب سی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق، اور کہتے ہیں کہ الرحمن نے جنا وہ بیٹا پکڑ رکھا ہے، تحقیق تم سخت شے کے ساتھ آئے. بہت ہی سخت بات ہے یہ. قریب ایک آسمان اس سے پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یعنی کہ آسمان زمین تین چیزوں پہاڑ بتائے گئے ایک سیکنڈ میں ریزہ ہو جائیں. اتنی بڑی بات ہے یہ اللہ کی پرسنالٹی کے خلاف. اور مجھے بتائیے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی اور لوگ کہہ رہے ہیں جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور یہاں کسی کے بارے میں کچھ کہہ دو تو 3-4 آدمی پر مر جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہہ دے کوئی آدمی غلط سلط
تو ایک دم گولیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ زمین کے پاس اگر فیلنگ ہو تو اس کی کیا حال ہو, پہاڑ کے اوپر فیلنگز ہو اس کے کیا حال ہو, آسمان کے پاس فیلنگز ہو اس کا کیا حال ہو, اور یہاں کسی کے کوئی اثر نہیں ہو رہا. اب دیکھیے بمطابق بائبل عیسائیوں کا عقائد جان 3:16, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس طرح کی بات ہے کہ اس کنڈیشن میں وہ آئے, اور کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, پیور ہیں, تو وہ اتنے عام پیغمبر اور عام انسان تو نہیں ہے. تو اللہ نے اکلوتا بیٹا اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ آن کے سارے گناہ کیسے لیتے وہ, تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا انہیں. اور ذرا اندازہ کریں کہ فار گاڈ سو لو دا ورلڈ, یعنی اللہ تعالیٰ نے محبت انسانوں سے اتنی کی, اتنی انسانوں سے محبت کی, اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. مجھے بتائیے یہ کیا لاجک ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں کرپشن ہو رہا ہے, کرپشن, اور اپنے چہیتے بیٹے کی گردن کاٹ دیں آپ. یہ کوئی اول تو میں بیٹا مان ہی رہا اللہ تعالیٰ کا, لیکن اگر فرض کریے اللہ کا چہیتا بھی کوئی پیغمبر ہو تو وہ پیغمبر کی جان لے لے گا کہ بھائی یہ تو سدھر نہیں رہے, لہٰذا تمہیں مار دیتا ہوں میں. اور جب وہ جیسس کو کہتے ہیں کراس پہ چڑھایا, اکارڈنگ ٹو دا بائبل وہ کہتے ہیں ایلی ایلی لما سبقتنی, ہیبرو میں لکھا ہوا ہے, جس کے معنی ہے کہ گاڈ وائی داؤ ہے فارسکن می, کہ اگر وہ مننے کے لیے خوشی سے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے بھیج رہا تھا, تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تو نے یہ پھانسی پہ کیوں چڑھوا کے مار رہا ہے, وائی داؤ ہے فارسکن می, مجھے اس طرح کیوں کر دیا. اگر انہیں یہ لیمپ بہترین بنے ہوئے تھے تو ان کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا تو میں انتظار کر رہا تھا. اور وہاں پر بائبل میں پڑھیں وہ جناب سجدہ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں گارڈن آف گیٹسیمنی, تو وہ سب وہاں تو کچھ اور بات ہے سارا مسئلہ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان آیات کی روشنی میں آپ یہ سمجھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بیٹا, جبکہ وہ خود بھی جنا ہوا بیٹا ہے, جب ان سے پوچھو تو وہ بلیو نہیں کرتے ان دا ریئل سینس, ٹرو سینس. لیکن کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو وہ یہ بات اس بائبل کو لے آتے ہیں کہ بھائی یہاں پر لکھا ہوا ہے اکلوتا بیٹا, دنیا سے اتنی محبت کی, اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ آپ اس پہ ایمان لیں. تو اللہ تعالیٰ, اب میں ختم کر رہا ہوں, آل عمران 3:59 آتے ہیں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے مثال آدم کی, اس کو مٹی سے خلق کیا, پھر کہا اس کے لیے کہ ہو جا, بس وہ ہو گیا. سچ تیرے رب کی طرف سے ہے, بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اب اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی کہ عیسیٰ السلام کی جو مثال ہے, جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں ان کی پیدائش پر, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے مثال آدم کی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, بے شک مثال عیسیٰ السلام کی ایسی ہے جیسے کہ مثال آدم کی, اس کو تراب سے ہم نے خلق کیا اور پھر کہا ہو جا, وہ ہو گیا. تو اب یہ عیسیٰ کی مثال آدم سے کیوں کی؟ کیونکہ ہم سب بنی آدم ہیں, بنی آدم ہے نا, تو ہم بنی آدم کے مطلب ہمارے باپ دادا ہیں, تو آدم کے اوپر کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو مٹی سے تخلیق کیا اور کہا ہو جا, وہ ہو گیا. ان کے کیا ہوا, حضرت مریم کیسے پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ, اس نے کہا ہو جا, وہ ہو گیا. انہوں نے کہا تمہاری بشر, وہ کہتی میری مجھے کیسے کسی نے مرد بشر نے چھوا نہیں, میری لڑکا کیسے ہو گیا. تو اللہ کہا اللہ اسی طرح کرے, جب وہ کہتا فیصلہ کرتا ہے مر کا, وہ کہتا ہو جا, وہ ہو گیا. تو کامن فیکٹر ہے ہو جا, ہو گیا. حضرت مریم کے ہو گیا, ہو جا, بس کہہ دیا اسے کن فیکون. آدم کو پیدا کیا, کن فیکون. تو مثل اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کنفیوژن عیسیٰ سے ہے تو آدم پہ کنفیوژن کیوں نہیں ہو رہا کہ آدم کیسے ہو گیا. تو آدم اگر عیسیٰ السلام بیٹا ہے استغفر اللہ, تو آدم بھی بیٹے ہونے چاہیے. تو وہ بیٹے نہیں ہیں کیا جو اکلوتا بیٹا عیسیٰ کو بنا رہا ہو, ان کے بھی ماں باپ نہیں ہیں کہ نہیں. تو اللہ نے خود مثال اتنی سمپل دی بچوں کی طرح, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ بے شک مثال کی ایسی ہے جیسے مثال آدم کی. تو وہاں کیوں نہیں کنفیوژن ہو رہا تمہیں؟ تو یہ مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال, اور آدم بھی ایک مثال ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ مثال ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ماں باپ تو نہیں اس کے, وہ تخلیق وہاں سب سمجھا, وہ تخلیق کر دیا اللہ نے. اللہ چاہے ہو جا, وہ ہو گیا, سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو حضرت مریم کے بھی ایسے ہو گیا, جب اس نے کہا ہو جا, وہ ہو گیا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اللہ کہتا ہے الحق من رب, حق تیرے رب کی طرف سے, فلا تکن من الممترین, تو شک کرنے والے سے مت ہو جا. تو اس کے معنی ہوئے عیسیٰ ابن مریم